أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو على الغيب بضنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے محمول رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، تم پر میرے آقا کی آنا ہٹ نہ سہی، منکر و کلمہ پڑھانے کا احسان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، وَأَكْثَرُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حمد اور صلات کے بعد خربوں مرتبہ درود و سلام جانے کائنات، حسن کائنات، حقیقت کائنات، جلوہ نور قدیم، صحب لطف امین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور خربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، قرآن کریم فرقان حمید سے آیہ کریمہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن کر سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کا موضوع ہے علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علم غیب رسول۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں رسولوں کے سردار، اللہ کے پیارے محبوب، ہم گناہ گاروں کے شفیع اور مددگار، تمام جہانوں کے مالک، آخری نبی جن کی شان اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بہت ہی بڑے مرتبے والے اور بہت ہی بڑی فضیلت اور بزرگی اور مقام والے، ہر ایک شان کے مالک، بے شمار خوبیوں کے مالک اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب لبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار شانیں عطا فرمائی۔ ان شانوں میں سے ایک شان علم غیب ہے، حضور کا علم مبارک ہے۔ اللہ نے آپ کو اتنا علم غیب عطا فرمایا جو ہماری نگاہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ آپ کے علم غیب کی حد اور کنارہ نہیں، نہ ہی آپ کے علم کا کنارہ ہے، نہ ہی اس کی حد ہے۔ جمیع مخلوقات کا علم ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے ایک قطرہ بھی نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کل کائنات جمیع مخلوقات سے زیادہ علم عطا فرمایا، اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے ماضی، حال اور مستقبل، قیامت کی نشانیاں، حشر و نشر، جنت دوزخ کے حالات و واقعات تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔
غیب کا علم تھا تو تب ہی بیان فرمائے، اگر علم غیب نہ ہوتا تو کیسے تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا اس کا علم عطا فرمایا۔ آپ نے پچھلے 8 جمعۃ المبارک جو موضوعات علم غیب پر تھے، بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث سے بے شمار دلائل کے ساتھ بخاری و مسلم، ترمذی، سنن ابی داؤد اور نسائی، ابن ماجہ سے بے شمار احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جس میں آقا پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے ماضی و حال اور مستقبل، بلکہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں، حشر و نشر، جنت اور دوزخ، پل صراط و میزان اور کوثر، شفاعت کے متعلق تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا اور آپ نے جو ہے وہ سماعت کیا۔ تو آج علم غیب رسول میں سے بالخصوص جو ہے وہ احادیث پیش کی جائے گی کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بعد کے حالات اور واقعات بیان فرمائے۔ قیامت کے بعد کے حالات و واقعات کا ذکر کرنا مقصود ہے، قیامت سے پہلے کے واقعات اور بڑی بڑی نشانیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، آپ نے سماعت کی۔ تو آج بیان کا موضوع ہے قیامت کے بعد کے حالات و واقعات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو بیان فرمائے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیل بیان فرمائی ہے اس میں سے مختصر قیامت کے بعد کی خبریں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میرے لیے زمین کو شق کیا جائے گا، اور پھر مجھے جنت کا ایک حلہ پہنایا جائے گا، اور پھر میں عرش کے دایاں جانب کھڑا ہو جاؤں گا، اور پھر مخلوق میں میرے علاوہ کوئی بھی وہاں کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اس حدیث میں 4 غیبی باتوں کا ذکر ہے جو زمین پر بیٹھ کر صحابہ کے سامنے قیامت کے بعد کی خبریں آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، یہ علم غیب۔ حضور جانتے ہیں کہ کسی کی قبر اتنی دیر تک نہیں کھلے گی جب تک میری نہ کھل جائے، یہ غیبی علم۔ پھر فرمایا کہ جنت میں مجھے جنت کا حلہ پہنایا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا آپ جانتے ہیں کہ میری قبر کھلنے کے بعد سب سے پہلے جنت کا حلہ مجھے پہنایا جائے گا۔ پھر آپ نے بتایا کہ عرش عظیم کے دائیں جانب مجھے کھڑا کیا جائے گا، گویا کہ یہ قیامت کے بعد کی خبر تھی جو آپ نے بتائی کہ قیامت کے بعد ایسے ہوگا۔ پھر فرمایا چوتھی خبر غیب کی دیتے ہوئے فرمایا اس وقت اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی وہاں کھڑا نہیں ہوگا جہاں میں کھڑا ہوں گا۔ یعنی اس حدیث پاک میں دنیا پر رہ کر قیامت کے بعد کی 4 غیبی خبریں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ اس کو امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جامع ترمذی میں کتاب المناقب باب فی فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد 2 صفحہ 202 پر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہ کر 1445 سال تو اب ہو چکے ہیں، اور یہ اتنی بڑی لمبی خبر دی جو قیامت کے بعد ہونی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ زمین پر بیٹھ کر اللہ نے ان کو یہاں تک ملکہ عطا فرمایا، یہاں تک علم کے خزانے عطا فرمائے کہ وہ قیامت کے بعد کی بھی خبریں اپنے صحابہ کو دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں۔ دوسری حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے دیکھا حضور اس کیفیت کے ساتھ مسجد میں تشریف لا رہے تھے کہ آپ کا ایک بازو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے کندھے پر تھا اور دوسرا بازو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر تھا۔ اس کیفیت کے ساتھ حضور تشریف لا رہے تھے تو پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں قیامت کے بعد اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ زمین پر ہیں، قیامت کے بعد کی خبر دی، گویا کہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے بعد مجھے کس طرح اٹھایا جائے گا۔ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، میرا دوسرا ہاتھ عمر فاروق کے کندھے پر ہوگا۔ گویا حضور کو علم ہے کہ قیامت کے بعد مجھے اور ابو بکر اور عمر کو کس حال اور کس کیفیت میں اٹھایا جائے گا۔ یعنی زمین پر رہ کر قیامت کے بعد کی اپنے اٹھنے کی اس کیفیات کی جو ہے تفصیل اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے سامنے بیان فرما دی۔ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ اٹھنے کے بعد کیفیت کیا ہوگی، پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور ابو بکر اور عمر کی کیفیات کے متعلق بتا دیا کہ ہم اس حال میں قیامت کے بعد اٹھیں گے۔ اس بات کو بھی سیاستہ کی کتاب الجامع الصحیح ترمذی کے اندر امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب المناقب باب فی مناقب ابو بکر و عمر رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جلد 2 صفحہ 208 پر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر ایک تیسرے نمبر پر حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے زمین کو میرے لیے شق کیا جائے گا، پھر ابو بکر کے لیے، پھر عمر فاروق کے لیے، پھر جنت البقیع والوں کے لیے، پھر فرمایا کہ اہل مکہ کا میں انتظار کروں گا، اور پھر اہل مکہ اور اہل مدینہ کے درمیان ان کا اکٹھ ہوگا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 6 غیبی خبریں دی اپنے اٹھنے کے متعلق قیامت کے بعد، پھر اپنے اٹھنے کے بعد ابو بکر صدیق کے اٹھنے کے متعلق، پھر جناب فاروق اعظم کے اٹھنے کے متعلق، پھر اہل بقیع کے اٹھنے کے متعلق، پھر اہل مکہ کے اٹھنے کے متعلق، پھر ان کا ایک جگہ اکٹھ ہوگا، اس اکٹھ کے متعلق بھی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کر قیامت کے بعد کی اپنے اور اپنے صحابہ اور اہل بقیع اور اہل مکہ کے جو ہے افراد کے اٹھنے کی اور ان کے ایک جگہ اکٹھا ہونے کی خبر ارشاد فرما دی۔ اس کو امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر کتاب المناقب باب فی مناقب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد 2 صفحہ 210 کے اوپر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ یعنی کب قیامت برپا ہوگی اس کے بعد اٹھنا ہوگا، میرے آقا نے پہلے بیان فرما دیا۔ اور پھر ایک اور حدیث بھی جو ہے سماعت کیجئے، قیامت کے بعد کی خبر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا انتا صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم میرے غار کے بھی ساتھی تھے، اے ابو بکر تم میرے غار کے بھی ساتھی تھے، انتا صاحبی علی الحوض، جس طرح تم میرے غار کے ساتھی تھے، فرمایا قیامت کے بعد حوض کوثر کے بھی میرے ساتھی ہو۔ یعنی زمین پر بیٹھ کر قیامت کے بعد کی خبر ارشاد فرمائی اور بتا دیا کہ جس طرح تم زمین پر میرے غار کے ساتھی ہو، اسی طرح قیامت کے بعد میرے حوض کوثر کے بھی ساتھی ہو۔ گویا حضور جانتے ہیں کہ حوض کوثر پر میرا ساتھی کون ہوگا، اور اس لیے فرما دیا۔ اور حوض کوثر پر جانا اس وقت ہوگا جب قیامت برپا ہو جائے گی اور حشر نشر ہوگا تو عوام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کوثر پر جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقشے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو بکر جس طرح تو میرا غار کا ساتھی ہے اسی طرح حوض کوثر کا بھی ساتھی ہے۔ اسی حدیث کو امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے
جامع ترمذی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 208 باب فی مناقب ابو بکر و عمر، اس میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ یہ میرے سامنے جامع ترمذی شریف موجود ہے، جو حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کتاب لکھی سیاستہ کی، 3 نمبر پر کتاب حدیث کی۔ اس کتاب کے اندر یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ موجود ہے۔ سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ ملا کہتا ہے ان کو کل کا پتہ نہیں، پر میرے آقا نے قیامت کے بعد کی خبریں ارشاد فرمائی۔ مومنین کا تو اس بات پر ایمان ہے، عشاق اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنے غیبی خزانے عطا فرمائے، کائنات میں کوئی اور فیض نہ ہوا جس مرتبے پر اللہ نے اپنے حبیب کو فیض فرمایا اور غیبی خزانوں سے، اپنے غیبی خزانوں میں سے خزانے کھولے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمائے اور اپنے غلاموں کو بتائے کہ قیامت کے بعد یہ ہوگا۔ حدیث سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو ارشاد فرمایا ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی شخص آئے گا۔ ابھی شخص آیا نہیں، ابھی حضور کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوا نہیں، لیکن حضور فرما رہے گئے ابھی آنے والا کون ہے، اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جنتی ہے، اس نے جنت میں قیامت کے بعد جانا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس کو جنتی فرما رہے ہیں دنیا میں، گویا حضور اس کے جنتی ہونے کو بھی جانتے ہیں، اس کے خاتمے کو بھی جانتے ہیں کہ میرے بعد اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا۔ حضور جانتے ہیں تو اس لیے اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ فَتَّلَعُ ابی بکرن، تو وہ آنے والا کون تھا؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ معلوم یہ ہوا حضور ان کو جانتے ہیں، ابھی آ رہے ہیں، حضور بتا رہے ہیں آنے والے کے خاتمے کے متعلق بھی، آنے والے کے انجام کے متعلق بھی، آنے والے کے جنت میں جانے کے متعلق بھی ارشاد فرما دیا۔ جب ابو بکر آ گئے، گویا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے فرمانے پر جنتی ہے، اور اس کے بعد حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ ثم قال یطلع علیکم رجل من اہل الجنۃ، فرمایا اس کے بعد ایک اور بندہ آنے والا ہے، ایک اور مرد آنے والا ہے، فرمایا من اہل الجنۃ، وہ بھی جنتی ہے۔ پس فطلع عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے آنے کے متعلق بھی فرما دیا۔ گویا حضور جانتے گئے کہ مجلس میں بندہ موجود نہیں ہے، لیکن حضور جانتے گئے کہ کون آ رہا ہے، اور حضور یہ بھی جانتے گئے میرے وصال کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا خاتمہ کیسے ہوگا، اور حضور جانتے گئے کہ وہ جنتی ہے۔ قیامت کے بعد کی خبر دی، ابھی یہ جنت میں داخل نہیں ہوئے، میرے آقا نے پہلے بتا دیا یہ آنے والے دونوں جنتی ہے۔ اس بات کو بھی امام ابو عیسیٰ کے اندر جو ہے کتاب کی حدیث کی 3 نمبر پر کتاب المناقب، باب مناقب عمر بن خطاب، جلد 2 صفحہ 210 کے اوپر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور آپ کے لب مقدس پر مسکراہٹ آئی، یعنی آپ تبسم فرمایا، اور تبسم فرمانے کے بعد فرمایا اے فاروق اعظم، جانتے ہو میں نے تم کو دیکھ کر تبسم کیوں کیا، مسکرایا کیوں؟ انہوں نے آگے سے کیا کہا، صحابی رسول نے کیا کہا، دیکھیے صحابی کا عقیدہ کیا ہے۔ آج کہتے ہیں ہم صحابہ کے سپاہی ہیں، نام تو بہت بڑا لیا، لیکن ان کے عقیدے کے مطابق زندگی نہیں بسر کر رہے، بس جھوٹا دعویٰ ہے ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ صحابہ سے محبت اگر کرتے ہوتے تو پھر صحابہ کا عقیدہ بھی ان کے مطابق ہوتا، لیکن دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن عقیدہ صحابہ والا نہیں۔ دیکھ صحابی کا عقیدہ کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا
اے عمر جانتے ہو میں تجھ کو دیکھ کر مسکرایا کیوں، خوش کیوں ہوا، تبسم کیوں کیا؟ صحابی نے کیا کہا؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا حبیب جانتا ہے۔ صحابی کا یہ عقیدہ ہے، ملا کہتا ہے اللہ جانتا ہے، صحابی کیا کہتا ہے؟ صحابی کہتا ہے اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کا حبیب بھی جانتا ہے۔ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے عمر سن، میں تجھے دیکھ کر کیوں خوش ہوا، کیوں تبسم کیا، سن۔ فرمایا تمہارے رب نے عرفہ کی رات تمہاری طرف شفقت اور رحمت کی نگاہ کی اور تجھے اسلام کی کنجی کہا، تجھے اسلام کی کنجی کہا۔ بات عرش عظیم پر ہو رہی ہے، اللہ نے عمر کی طرف دیکھا شفقت کی نگاہ سے، رحمت کی نگاہ سے۔ اللہ کا عرش عظیم سے دیکھنا مصطفیٰ زمین سے دیکھ کر مشاہدہ کر کے بتا رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ عمر اسلام کی کنجی ہے۔ مصطفیٰ عمر کو بتلا رہے ہیں کہ اللہ اس طرح کہہ رہا ہے، بیٹھے زمین پر ہے اور خبریں عرش عظیم کی ہے، خبریں عرش عظیم کی ہے۔ گویا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام زمین پر بیٹھ کر عرش عظیم کی خبریں رکھتے گئے، زمین پر بیٹھ کر قیامت کے بعد کی خبریں رکھتے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اول شفیع فی الجنت، فرمایا سب سے پہلے جنت میں جنت کی شفاعت کے لیے میں ہوں گا۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء آئے، 313 کم و بیش رسول آئے، میرے آقا فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے گویا حضور جانتے گئے کہ تمام انبیاء سے پہلے، تمام مرسلین سے پہلے قیامت کے بعد کی خبر ارشاد فرماتے ہوئے فرما رہے اپنے صحابہ کو کہ قیامت کے بعد جنت کی شفاعت اگر کروں گا تو سب نبیوں سے پہلے میں کروں گا۔ گویا زمین پر بیٹھ کر قیامت کے بعد کی خبر، شفاعت کی خبر، جنت کی شفاعت کی خبر جو ہے اپنی امت کے لیے بتا دیا کہ سب سے پہلے میں کروں گا۔ اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ لم یصدق نبی من الانبیاء ما صدقت وان من الانبیاء ونبیا، فرمایا تمام انبیاء سے بڑھ کر لوگ مجھ پر زیادہ ایمان لائے۔ زمین پر بیٹھ کر ماضی کی خبریں پھر مستقبل کی خبریں دی، ماضی انبیاء ماضی میں گزرے، انبیاء ماضی میں گزرے، حضور سے پہلے گزرے، حضور نے بتا دیا اتنے لوگ ان پر ایمان نہیں لائے جتنے لوگ مجھ پر ایمان لائے، اور پھر فرمایا کہ ان میں سے بعد ایسے بھی ہوں گے کہ جس نبی، ایک نبی کی تصدیق کرنے والا من امت ہی الا رجل واحد، ایسے بھی ہوں گے نبی کہ جن کی تصدیق کرنے والا ایک بندہ ہوگا۔ اس حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا شفاعت میں پہلے کروں گا، دوسرا فرمایا انبیاء پر لوگ اتنے ایمان نہیں لائے جتنا مجھ پر لائے، تیسری بات فرمائی کہ تمام انبیاء سے بڑھ کر مجھ پر لوگ ایمان لائے، اور چوتھی بات فرمائی کہ بعض ایسے نبی بھی ہوں گے جن کی تصدیق کرنے والا ایک بندہ نکلے گا۔ گویا حضور علیہ السلام جانتے گئے کہ بعد انبیاء کی تصدیق کرنے والے ایک ہیں، حضور جانتے گئے قیامت والے دن شفاعت سب سے پہلے میں کروں گا، حضور جانتے گئے کہ تمام انبیاء پر میرا رتبہ زیادہ ہے کیونکہ مجھ پر ایمان لانے والے زیادہ ہیں، حضور جانتے گئے مجھ پر کتنے لوگ ایمان لائیں گے، اس لیے تو فرما دیا کہ سب سے زیادہ ایمان لانے والے میری امت میں ہوں گے۔ یہ غیبی خبریں تھی جو قیامت کے بعد کی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پہلے فرما دی۔ اس حدیث کو الجامع الصحیح مسلم میں امام مسلم بن حجاج نے کتاب الایمان باب اثبات الشفاعہ جلد 1 صفحہ 112 پر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ یہ الجامع الصحیح مسلم حدیث کی دوسرے نمبر پر کتاب، جامع صحیح بخاری کے بعد امام مسلم بن حجاج نے اس حدیث کو اس جامع صحیح میں نقل فرمایا، جلد 1
صفحہ نمبر 112 پر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے بعد سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھلواؤں گا۔ بیٹھے زمین پر ہیں، خبر قیامت کے بعد کی ہے، بعد کی جو خبریں دی میں اس کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ ملا کا کھوپڑی کا ایک ایک پرزہ ہل جائے کہ میں تو کہتا ہوں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، لیکن مصطفیٰ کو قیامت کے بعد کی خبریں ہیں۔ ہاں تو نے مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر تو سیاستہ کو پڑھتا، بخاری کو پڑھتا، مسلم کو پڑھتا، نسائی کو پڑھتا، ترمذی کو پڑھتا، ابو داؤد کو پڑھتا، ابن ماجہ کو پڑھتا، حدیث کی کتب پڑھتا، قرآن پڑھتا، قرآن کی تفاسیر پڑھتا تو پھر تجھے جو ہے انکار کی گنجائش نہ رہتی۔ تو یہ کہتا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ شانیں دی جو کائنات میں کسی کو نہیں دی، تو بھی کہتا، لیکن تو نے پڑھی نہیں ہے۔ تو جو ہے شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان حضور کی شان کو کم کرتا ہے تو لہٰذا تو اس کے پیچھے ہے۔ اگر تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے پیچھے ہوتا تو کبھی بھی شان مصطفیٰ کو کم نہ کرتا، کبھی بھی جو ہے حضور کی عظمت کے جو ہے عظمت کو کم نہ کرتا، بلکہ تو حضور کی عظمت کو اجاگر کرنے میں دن رات ایک کر دیتا۔ سنیے حضور فرماتے گئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیز کی راوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے بعد ہوگی یہ بات، جنت کا دروازہ حضور فرماتے ہیں میں کھلواؤں گا، اگر دروازہ کھٹکاؤں گا، جنت کا دروازہ کھٹکاؤں گا۔ حضور سے پہلے کتنے انبیاء گزرے؟ 1,00,000 کو کم و بیش 24,000، کسی نے دروازہ نہیں کھٹکایا۔ 313 رسول گزرے، کسی نے دروازہ نہیں کھٹکایا۔ گویا حضور جانتے ہیں نہیں میں کھٹکاؤں گا، میں کھٹکاؤں گا سب سے پہلے۔ یہ غیبی خبر نہیں تو اور کیا ہے، بیٹھے زمین پر ہیں، قیامت کے بعد کی خبر دے رہے ہیں۔ دروازہ کوئی نہیں کھٹکائے گا، میں کھٹکاؤں گا۔ فَيَقُولُ الْحَازِنُ مَنْ أَنْتَ، جنت کا نیگبان پوچھے گا، جنت کا نیگبان جو جنت کے دروازے پر کھڑا ہے اندر کی طرف پوچھے گا آپ کون ہیں؟ دروازہ کھٹکانے والے آپ کون ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں کیا کہوں گا؟ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جواب دوں گا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھولے گا تو کہے گا فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ، کہ مجھے یہی حکم ملا تھا کہ محمد کے لیے دروازہ کھولنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کھولنا۔ وہ آگے سے کہے گا، ابھی تو جنت کا دروازہ کھلا نہیں، ابھی جنت کا دروازہ کھلا نہیں، میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں میں کہوں گا وہ کھولے گا اور یہ کہے گا ابھی کھلا نہیں ہے۔ اس کے کہنے کے متعلق بھی اپنے صحابہ کو بتا دیا، میں یوں کہوں گا وہ یوں کرے گا اور یہ کہے گا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا محمد کے لیے ہی کھولنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کھولنا۔ اس بات کو اس حدیث کو جامع صحیح مسلم میں امام مسلم بن حجاج نے کتاب الایمان باب اثبات شفاعت جلد 1 صفحہ 112 پر اس حدیث کی کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا بیٹھے زمین پر ہے، قیامت کے بعد کی جنت کا دروازہ کھلوانے کی اور پھر فرشتے کے پوچھنے پر اپنا نام لینے کی اور پھر فرشتے کے کہنے کی کہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ محمد کے لیے دروازہ کھولنا، کسی اور کے لیے نہ کھولنا۔ اپنے صحابہ کو بتا دیا، قیامت کے بعد کی خبر بتا دی۔ اسی طرح ایک اور حدیث سماعت کیجئے جو بخاری، مسلم اور ابن ماجہ کے اندر، متعدد اور بھی حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث بار بار آئی ہے جو اب بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت ام المومنین محبوبہ محبوب رب کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ام المومن سیدہ عائشہ فرماتی ہے حضور صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے اور فرما رہے تھے اے میرے صحابہ، قیامت کے بعد میں اپنے حوض پر تمہارا انتظار کروں گا، میں اپنے حوض پر تمہارا انتظار کروں گا۔ دنیا میں تشریف فرما ہے، قیامت کے بعد حوض کوثر پر تشریف فرما ہونے کا ذکر فرما رہے گئے۔ ملا کہتا ہے کل کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں فرمایا قیامت کے بعد میں اپنے حوض پر تمہارا انتظار کروں گا اور اس بات کا انتظار کروں گا تم میں سے کون مجھ تک پہنچتا ہے
اور پھر آگے قسم کھائی، ما واللہ، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، مجھ سے کچھ فاصلے پر، مجھ سے جب میں حوض کوثر پر ہوں گا، مجھ سے کچھ فاصلے پر کچھ لوگوں کو جو میری طرف آ رہے ہوں گے ان کو روک دیا جائے گا، فرشتے روکیں گے، میں کہوں گا اے میرے رب یہ مجھے جاننے والے ہیں، میری امت سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا اے محمد تم نہیں جانتے، غور کرنا الفاظوں پر، اے محمد تم نہیں جانتے، انہوں نے تمہارے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، تمہارے جانے کے بعد، تمہارے وصال کے بعد یہ دین اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے تھے، اس لیے ان کو روکا جا رہا ہے۔ اس حدیث کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہاں بیان فرمائی اپنی ظاہری حیات میں، ملا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دیکھو جی قیامت کے روز اب لوگ آئیں گے، لوگوں کو روکا جائے گا، حضور فرمائیں گے کہ یہ میرے ہیں، میرے امتی ہیں اور میری امت کے ساتھ تعلق ہے، اللہ فرمائے گا تم نہیں جانتے، لہذا پتہ چلا کہ حضور نہیں جانتے۔ اس ملا سے پوچھو بات قیامت کے بعد کی ہے، مصطفیٰ نے پہلے فرما دی، غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ آئی سمجھ کو تمہیں کہ نہیں آئی؟ جس حدیث سے وہ مصطفیٰ کے پاک علم کی نفی کرتا ہے کہ دیکھو جی اللہ قیامت کے دن فرمائے گا اے محمد تو نہیں جانتا انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا، یہ تو قیامت کے بعد ہونا ہے نا، مصطفیٰ پہلے بیان فرما رہے ہیں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ آگئی بات سمجھ کہ ہونی قیامت کے بعد ہے، حوض کوثر کے پاس ہے، کہ اس بات سے علم غیب کی نفی نہیں، علم غیب کا ثبوت ہے کہ میرے مصطفیٰ نے جو بات قیامت کے بعد ہونی تھی اس کا ذکر پہلے صحابہ میں فرما دیا، اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا تمہارے بعد یہ پھر گئے تھے، واقعی دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ پھر گئے، اپنے اپنے فرقوں میں بٹ گئے، انگریزوں کے ڈالروں کی لالچ میں آ گئے، فرقے بنا لیے، اپنے اپنے مولویوں کے پیچھے چل پڑے اور کہا جو اس کا عقیدہ ہے میرا بھی عقیدہ ہے، لبادہ اسلام کا ہے، محبوب اسلام سے پھر گئے تھے، یہ بدعتی تھے۔ بدعت اس کو کہتے ہیں جو حضور کے زمانے سے بات ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں ملا سے تیری جماعت کب بنی ہے؟ ملا بیان تو کر، تیری جماعت کا بانی کون؟ اے ملا تو بتا تیری جماعت کا بانی کون؟ اس کو بھی 200 سال ہو گئے، اس کو بھی 200 سال ہو گئے، تو پھر گئے۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب اسلام قبول کرنے کے بعد یہ پھر گئے تھے، لہٰذا یہ ان کو آپ پانی نہ دیں، ان کو آپ ان کی شفاعت نہ کریں۔ حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا انہیں دور لے جاؤ، دور لے جاؤ، دور لے جاؤ۔ بیان قیامت کے بعد کا ہے، مصطفیٰ پہلے اپنے صحابہ کو بیان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور فرماتے ہیں ایک اور حدیث سماعت کیجئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب پہلے نبیوں کی امتوں کو جمع کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اے میرے نبیوں تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا، میرے قوانین پہنچا دیے تھے؟ انبیاء فرمائیں عرض کریں گے اے مالک ہم نے اپنی امت کے سامنے تیرے پیغامات کو پہنچا دیا تھا۔ اللہ کے محبوب اس حدیث میں نوح علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو بلائے گا اور اس سے فرمائے گا کیا تمہارے پاس میرا بندہ نہیں پہنچا، میرا نبی نہیں پہنچا، میرا پیغام نہیں پہنچا؟ وہ انکار کر دیں گے، وہ انکار کر دیں گے ہمارے پاس تیرا کوئی بندہ، تیرا کوئی نبی، کوئی رسول نہیں پہنچا۔ وہ قوم نوح علیہ السلام کی قوم ہوگی جو نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا انکار کر دے گی۔ انکار کب کرے گی؟ قیامت کے بعد۔ قیامت کے بعد بیان کہاں ہو رہا ہے؟ صحابہ میں، مدینہ طیبہ میں۔ حضور قیامت کے بعد کی خبر دے رہے ہیں کہ انبیاء کی تبلیغ کے متعلق جب اللہ پوچھے گا اور امتیں کہیں گی، اور پھر ایک امت ایسی ہوگی جو نبی کی تبلیغ کا انکار کر دے گی، وہ نوح علیہ السلام کی امت ہوگی۔ اللہ فرمائے گا اے نوح یہ قوم تو تیرا انکار کر رہی ہے، اب تو کہہ رہا ہے میں نے تبلیغ کی ہے، یہ کہہ رہے ہیں نہیں کی، اب تو جو ہے اس پر گواہ پیش کر کہ واقع تو نے تبلیغ کی ہے۔
میں نکتہ بریک پیش کرنا چاہتا ہوں. اب ملا کو چاہیے وہ کہے اس بات پر اللہ کو خبر نہیں. ملا کہے اس بات پر کہ نوح علیہ السلام سے اللہ پوچھ رہا ہے کیا اللہ کو نہیں پتا نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی یا نہیں کی؟ پھر کیوں گواہ مانگ رہا ہے جب اللہ کو پتا ہے, اللہ کو علم ہے کہ نوح نے تبلیغ کی ہے. اور نوح علیہ السلام نے کتنی تبلیغ کی ہے؟ 950 سال 950 سال تبلیغ کی ہے. تو قوم کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں کی, اور اللہ کیا فرما رہا ہے گواہ لو. اللہ کو نہیں پتا, پتا ہے. اب ملا کہے نا کہ جناب اللہ کو نہیں پتا, جیسے کہہ دیتا ہے اگر حضور نے کہ صحابہ نے چھوٹی سی بات پوچھی, حضور نے خاموشی اختیار کی, تو یہ کہتے ہیں نبی کو پتا نہیں تھا نا اس نے خاموشی اختیار کی. اب یہ کہے نا کہ اللہ کو پتا نہیں تھا, اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں میری لائبریری کے اندر کتاب پڑی ہوئی ہے, کتاب ان کی پڑی ہوئی ہے, کتاب کا نام ہے بلغۃ الحیران, قرآن کی تفسیر ہے. ان کے مولوی نے یہ عبارت لکھی ہے اس میں کہ اللہ کو بندے کے عملوں کی خبر نہیں ہوتی. سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کو بندوں کے نیک اور برے عملوں کی خبر نہیں ہوتی جب تک وہ بندے نیک یا برا عمل کر نہ لیں. آئیے سمجھ تمہیں. پھر وہ اللہ کیسا جس کو بندوں کے عملوں کی خبر ہی نہیں ہے. جو مصطفیٰ کے بارے میں کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, وہی کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی علم. بتائیے پھر ایسے لوگوں کے پیچھے نماز ہوگی ہماری؟ بتائیے نا, ایسے لوگوں کو ہم امام مانتے جو یہ کہیں کہ اللہ کو, میں پھر کہہ رہا ہوں ہوش و حواس میں, جلال میں نہیں, ہوش و حواس میں, حوالہ میں دکھا سکتا ہوں, کتاب میرے پاس موجود ہے, ابھی یہاں موقع پر موجود ہے یہ کمرے کے اندر. ان کی تفسیر اس میں لکھا ہوا ہے, مولوی محمد حسین پچھراں والی, اس نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کو بندوں کے نیک عملوں کی یا برے عملوں کی خبر نہیں ہوتی, جب وہ کر لیتے ہیں تب خبر ہوتی ہے. تو یہ پھر اللہ کیا جس کو پتہ ہی نہیں ہے, اللہ کیسا؟ ان کا عقیدہ تو اللہ کے بارے میں یہ ہے, رسول اللہ کے بارے میں تو بات کا مسئلہ ہے. ان کا عقیدہ اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کو بھی پتہ نہیں ہوتا, بعد میں پتہ چلتا ہے. تو بعد میں تو کوئی بندہ یہاں نیکی کرے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا نیکی کی ہے, برائی کرے گا تو سب کو پتہ ہے برائی کی. اللہ تو وہ ہے جو ابھی یہ پیدا نہیں ہوا تھا, اس کی تخلیق کو بھی جانتا ہے. اس رب کو یہ بھی علم ہے کرے گا کیا کیا, یہ کرے گا کیا کیا اس کے علم میں ہے, اس کے علم میں ہے کہ یہ کیا کیا کرے گا, کیا کیا کرے گا, اس کے علم میں ہے. اسے رب کہتے ہیں. رب وہ نہیں ہے کہ کرنے کے بعد اس کو پتہ چلے. یہ ہے ان کا عقیدہ کہ رب کو, یہ رسول اللہ کے بارے میں صرف نہیں کہتے, یہ بھی کہتے ہیں رب کو بھی علم نہیں ہے. میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ اپنے نوح علیہ السلام کو اللہ فرمائے گا گواہ پیش کرو. کیا اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ جانتا ہے, جانتا ہے. اے نوح اب گواہ پیش کر, کون ہے؟ حضور کیا فرماتے ہیں؟ نوح علیہ السلام قیامت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے, اے اللہ میری گواہ ہیں, میرے گواہ ہیں کہ میں نے تبلیغ کر دی ہے, اے اللہ میرے گواہ ہیں. تو اللہ فرمائے گا نوح تیرے گواہ کون ہے؟ اللہ فرمائے گا تیرے گواہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے فَيَقُولُ مُحَمَّدْ وَأُمَّتُهُ, میرا گواہ محمد ہے اور میرے گواہ محمد کی امت والے ہیں. وہ گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے. بات کہاں کی ہے؟ قیامت کے بعد کی. میرے آقا صحابہ کے پاس یہ بیان فرما رہے ہیں. پھر قرآن پاک کی آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, کہ بے شک بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں سے افضل, اور تم لوگوں پر گواہ ہو, اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور تمہارے گواہ ہیں. یعنی اس امت کو
तमाम नबियों की उम्मतों पर गवाह बना दिया और फिर इस उम्मत के ऊपर अपने नबी को गवाह बना दिया। फरमाया जब नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मेरी गवाही मोहम्मद और मोहम्मद की उम्मत देगी, तो ऐ मेरे उम्मतियों तुम्हें बुलाया जाएगा, तुम नूह अलैहिस्सलाम के मुतल्लक गवाही दोगे कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग का हक अदा कर दिया था। बात कहाँ होगी? क़यामत के बाद। खबर कहाँ दी? दुनिया में। बताइए हुजूर गैब जानते हैं कि नहीं? ये कहता कल की खबर नहीं, क्या कहता है? कल की नहीं जानते, कल की नहीं जानते पुत्र, कल की। ये देख सियासता की किताब जामे तिरमिज़ी तीसरे नंबर पर, जामे तिरमिज़ी इमाम ईसा तिरमिज़ी ने इस हदीस को इस किताब के अंदर जो है नकल फरमाया। और जामे तिरमिज़ी किताब तफसीरुल कुरान बाब व मिन सूरत बकरा जिल्द 2 सफ़ा 125 पर इस हदीस को इमाम मोहम्मद ईसा तिरमिज़ी ने नकल फरमाया। गोया हुजूर यहाँ बैठकर क़यामत के बाद की खबर इरशाद फरमा रहे हैं, क़यामत के बाद की खबर इरशाद फरमा रहे हैं। एक और हदीस समात कीजिए क़यामत के बाद की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन यानी क़यामत के बाद, रूनुमा होने के बाद लोगों को 3 हालतों में उठाया जाएगा। कितनी हालतों में? बात कहाँ हो रही है? ज़मीन पर। वो कब उठेंगे? क़यामत के बाद। हुजूर जानते हैं कि एक हालत में नहीं, 4 हालतों में नहीं, कितनी हालतों में? गोया हुजूर जानते हैं कि 3 हालतों में लोगों को उठाया जाएगा। और वो 3 हालतें भी बयान फरमा दी, वो 3 हालतें भी बयान फरमा दी। फरमाया एक गिरोह ऐसा होगा जो सवारियों पर सवार होगा, जो सवारियों पर सवार होगा। एक गिरोह ऐसा होगा जो पैदल होगा। और एक तीसरा गिरोह होगा जिनकी टांगें ऊपर होगी, सर नीचे होगा, वो सर के बल चलेंगे। कितनी तफसील बयान फरमाई, कितनी तफसील। सहाबा ने अर्ज कर दिया या रसूलल्लाह वो सर जब टांगें ऊपर होगी सर नीचे होगा तो वो कैसे चलेंगे? अल्लाह के महबूब ने फरमाया वो इस बात पर भी कादर है टांगें ऊपर करके सर के बल चला डाले। अल्लाह को कुदरत है, वो चलाएगा उनको। और अगली बात फरमाया जब बंदा चलता है ना तो आगे कांटे होते हैं, आगे कांटे होते हैं और आगे बुलंदी ऊंचाई नीचाई आती है, तो बचकर चलता है कि ऊंची जगह है नीची जगह है, कांटे हैं। मैं क़यामत के बाद जब ये तीसरा गिरोह सर के बल चलेगा तो उसको भी मालूम हो जाएगा आगे कांटे हैं, ऊंची है नीची जगह, वो बचकर चलेंगे। यानी हुजूर ने तफसील बयान फरमा दी। क़यामत के बाद 3 गिरोह में लोगों का तकसीम होना, 3 गिरोह में उठना, एक का पैदल, एक का सवारी और तीसरा सर के बल। इस बात को जामे तिरमिज़ी में जो है इमाम तिरमिज़ी ने किताब तफसील कुरान बाब मिन सूरत बनी इसराइल जिल्द 2 सफ़ा 146 में इस हदीस को नकल फरमाया। मालूम ये हुआ कि यहाँ बैठकर जो है वो क़यामत की बाद की खबरें इरशाद फरमा रहे हैं। एक और हदीस समात कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के, ये बड़ी तफसील वाली हदीस है। इस हदीस में मेरे आका ने 95 गैब की बातें बताई। कितनी? 95 गैब की बातें बताई, मैंने गिनी और उसके ऊपर टिक लगाई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला हदीस की रावी हैं, समात करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा कहते हैं हम गोश्त लेकर बकरी की दस्ती जो हुजूर को पसंद थी वो पेश की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तनावल फरमाई। तनावल फरमाते हुए इरशाद फरमाया, मेरे आका ने दस्ती तनावल फरमाई, गोश्त तनावल फरमाया और फरमाने के बाद क्या इरशाद फरमाया, मा काला आना सय्यदुन नास यौमल क़ियामा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया क़यामत के रोज़ सबका सरदार कौन होगा? मैं हूँगा। सहाबा कह सकते थे ना जी 1,24,000 पैगंबर आए। सहाबा को पता था जो मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं वही हक है, जो हुजूर फरमा रहे हैं वही हक है। और हुजूर ने बता दिया कि क़यामत के बाद की खबर कि मैं सरदार हूँगा सब पर मैं सरदार हूँगा। और हुजूर फरमाते गए तो वो दिन कैसा होगा? सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمام اولین کو تمام آخرین کو اس دن جمع فرمائے گا، اور جمع فرمانے کے بعد ایک ندا ہوگی، پکارنے والا پکارے گا، آواز دے گا، اس کی آواز سب تک پہنچے گی، ایک نظر ان کو دیکھ سکے گی، سورج قریب ہو جائے گا، لوگوں کی پریشانی بہت زیادہ ہو جائے گی، اور ان میں طاقت نہیں ہوگی برداشت کرنے کی، ان میں جو ہے طاقت نہیں ہوگی برداشت کرنے کی، پسینے میں شرابور ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، دھکتی تانبے کی زمین ہوگی، مارے مارے پھریں گے، اور پھر جب حالت نازک ہو جائے گی تو پھر وہ کہیں گے ایک دوسرے کو، کہیں گے کہاں؟ کہیں گے کہاں؟ قیامت کے بعد ایک دوسرے کو مصطفیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ دیکھتے نہیں ہماری حالت کیسی ہو گئی ہے، پسینے میں ڈوب گئے، گرمی کی شدت ہے، ہم برداشت نہیں کر رہے، چلو اللہ کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ تلاش کرو، چلو اللہ کی بارگاہ میں کوئی کسی ولی کا کسی نیک کا وسیلہ تلاش کرو، اور پھر وہ چلتے چلتے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ آ کر عرض کرنے لگے ہمارے ابو جان آپ جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نائب ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا ہے، آپ خلیفہ ہیں، آپ پہلے زمین پر نازل ہوئے ہیں، آپ ہماری حالت نہیں دیکھ رہے، ہماری حالت کیسی ہے، آپ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کیجئے۔ حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام فرمائیں گے آج میرا رب بڑا غضبناک ہے، نہ اس سے پہلے غضبناک ہوا نہ اس سے بعد غضبناک ہوگا، اور کیوں کہ میرے رب نے مجھے دانا کھانے سے منع کیا تھا، میں نے کھا لیا نہ رک سکا، لہذا مجھے تو اپنی فکر ہے۔ 3 مرتبہ فرمائیں گے، اور اس کے بعد فرمائیں گے کیا فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، پھر وہ لوگ چلیں گے نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے اور عرض کریں گے اے اللہ کے پیارے نوح آپ اللہ کے پسندیدہ رسول ہیں، آدم علیہ السلام کے بعد آپ کو رسول بنا کر ثانی آدم بنا کر زمین پر نازل کیا گیا، آپ ہماری حالت نہیں دیکھ رہے، آپ ہمارے لیے شفاعت کیجئے، آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے۔ نوح علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے میرا رب بہت زیادہ غضبناک ہے، نہ اس سے پہلا غضبناک تھا نہ بعد میں ہوگا، لہٰذا مجھے تو اس نے ایک دعا دی تھی، میں نے اپنی امت کی ہلاکت کی کر دی، میری امت ہلاک ہو گئی اس دعا کی کرنے کی وجہ سے، لہٰذا آج مجھے تو اپنے نفس کی فکر ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے گئے، آئے اللہ کے پیارے خلیل، آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں، آپ ہماری حالت نہیں دیکھتے، ہمارے لیے شفاعت کیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے 3 دفعہ خلاف واقعہ بات کہی ہے، لہٰذا آج مجھے اپنی جو ہے وہ نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں وہ لوگ چلتے چلتے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے اللہ کے پیارے کلیم آپ ہماری مدد کیجئے، ہماری شفاعت کیجئے، ہماری حالت دیکھیے، ہماری حالت کیا ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے اس اللہ کے عذاب کو، جلدی ہماری شفاعت کیجئے، آپ اللہ کے کلیم ہیں، آپ کو اللہ نے ہم کلامی کا شرف دیا، آپ پر اللہ نے توریت نازل کی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے میرا رب آج بہت غضبناک ہے، نہ اس سے پہلے غضبناک تھا نہ اس سے بعد میں غضبناک ہوگا، مجھے اللہ نے حکم نہیں فرمایا تھا قبطی کو مکہ مارنے کی، میں نے اپنی زندگی میں قبطی کو مکہ مار کر اسے ہلاک کر دیا، آج تو مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ کو کہ پھر وہ چلتا ہوا ٹولہ، وہ لشکر، وہ چلتی ہوئی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرے گی اے اللہ کے پیارے روح آپ اللہ کے کلمات اللہ ہیں، آپ مریم کے بیٹے ہیں، لخت جگر ہیں، اللہ نے وہ کلمہ مریم کی طرف لکھا کیا تھا، آپ اللہ کی پسندیدہ روح ہیں، آپ بن باپ کے پیدا ہوئے، آپ نے بچپن میں بنگوڑے میں جھولے میں مخلوق سے کلام کیا، آپ ہماری حالت نہیں دیکھتے، ہماری حالت کیا ہو گئی، جلدی اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام بغیر لغزش کا ذکر کیے کہیں گے آج میرا رب بڑا غضبناک ہے، نہ پہلے غضبناک تھا نہ بعد میں ہوگا، لیکن مجھے اپنے نفس کی فکر ہے،
مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ ایک حدیث میں یہ ہے اذهبوا الی محمد، تم محمد کے پاس چلے جاؤ۔ حضور فرما رہے ہیں صحابہ کی پاس قیامت کے بعد یہ کام ہونا ہے، مصطفیٰ تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ پھر وہ قوم میرے پاس آئے گی، حضور فرماتے ہیں اذهبوا الی محمد فیاتون محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویقولون یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخاتم الانبیاء وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ وہ آ کر مجھے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ تمام انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے آپ کے طفیل، آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہ بخش دیے۔ آپ ہماری حالت نہیں دیکھ رہے، آپ ہمارے لیے اللہ کے حضور شفاعت کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں پھر جب میں ان کی سنوں گا، یہاں ایک حدیث نکتہ دیتا ہوں، جو سارے انبیاء کے پاس گئے سب نے کہا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، پر میرے آقا کی بارگاہ میں جب آئیں گے حضور نہیں فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، آ جاؤ آ جاؤ، آج میں ہی تمہارے کام آنے والا ہوں، آ جاؤ آ جاؤ، آج میں تمہاری شفاعت کرنے والا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ مجھے کہیں گے میں ان کی بات سن کر اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا۔ سجدہ کیا تو نہیں کیا؟ تو بات کہاں بیان ہو رہی ہے؟ مدینے میں۔ صحابہ کو سجدہ کب ہوگا؟ قیامت کے بعد۔ سجدہ کب ہوگا؟ قیامت کے بعد۔ ملا کا عقیدہ کیا ہے؟ دیوار کے پیچھے کی نہیں جانتے، کل کی خبر نہیں، بات قیامت کے بعد کی ہے، جو تفصیل کے ساتھ اپنے صحابہ کو بیان کر رہے ہیں۔ اس علم غیب نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، سجدہ کروں گا، پھر اللہ میری زبان پر ایسے کلمات اپنی تعریف کے لیے زہر فرما دے گا جو اس سے پہلے زہر نہیں فرمائے تھے، نہ کسی اور کے لیے، صرف میرے لیے۔ پھر کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں ثم یقال یا محمد ارفع راسک سل تعطہ واشفع تشفع، اللہ کہے گا پھر جب میں سجدہ کروں گا، سجدے میں سر رکھ دوں گا، اور میں اللہ کی بارگاہ میں جب سجدے میں سر رکھوں گا تو اللہ فرمائے گا یا ثم یقال یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، سر اٹھائیے، اے میرے محبوب سر اٹھائیے، سل تعطہ کی شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں میں جب مجھے یہ کہا جائے گا میں کہوں گا رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت گنہگار، ان کو بخش دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ تو اللہ فرمائے گا اے محبوب ہم نے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھولے ہیں، اپنی امت کو جنت میں داخل کیجئے، اپنی امت کو جنت میں داخل کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، پھر کیوں نہ کہوں جب نفسا نفسی کے عالم میں جب قوم مارے مارے پھرے گی، ہر طرف جو ہے وہ دل دلا جانے والا، جو ہے وہ دل دلائے جانے والا ماحول ہوگا، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب اپنی امت کی شفاعت کے لیے کالا کمبل اوڑھ کر آئیں گے تو کہنے والے نے اس حدیث کا نقشہ یوں کہتا کہ پھر ہر نظر کانپ اٹھے گی، معاشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی، معاشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ پھر یوں بھی کہہ دیجئے کہ وہ کیسا سما ذیشاں ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے۔ پھر اس حدیث کو امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی جامع صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ یہ حدیث کی پہلے نمبر پر کتاب جامع صحیح بخاری، امام محمد بن اسماعیل بخاری نے اس حدیث کو جامع صحیح بخاری کتاب الانبیاء صفحہ 470 پر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اسی حدیث کو آج جامع صحیح مسلم میں امام مسلم بن حجاج نے
جلد 1 کتاب الایمان صفحہ 108 کے اوپر یہ جامع صحیح مسلم ہے، یہ دوسری حدیث کی دوسرے نمبر پر کتاب، بخاری کے بعد اس میں جو ہے کتاب جو ہے ایمان کے اندر اس حدیث کو امام مسلم بن حجاج نے جلد 1 صفحہ 108 پر نقل فرمایا۔ اسی حدیث کو امام ابو عیسیٰ ترمذی نے جامع ترمذی حدیث کی تیسرے نمبر پر کتاب جامع ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 59 پر کتاب صفت القیامہ باب ذکر شفاعت کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اسی حدیث کو حدیث کی 6ویں نمبر پر کتاب سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو کتاب الزہد کے اندر باب ذکر شفاعت صفحہ 320 پر اس حدیث کو اس کتاب کے اندر نقل فرمایا۔ معلوم یہ ہوا خبریں قیامت کے بعد کی ہے، مصطفیٰ پہلے دے رہے ہیں۔ حضور وہاں نبیوں کے پاس کیا لینے کے لیے گئے ہیں؟ اللہ کے پاس جائیں نا، وہاں اللہ کے پاس جائیں، اے اللہ آج ہماری مدد کر، ہم دنیا میں تجھ سے مدد مانگتے تھے، تیری عبادت کرتے تھے، لوگوں کو یہ آیت بار بار پڑھتے اور پڑھاتے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد کرتے گئے طلب اور تیری عبادت کرتے گئے۔ اس آیت کی آڑ میں نبیوں کی مدد کے منکر تھے، اور نبیوں کی مدد کے منکروں آج اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، لیکن حضور فرماتے ہیں وہ نہیں جائیں گے، وہ آئیں گے آدم کے پاس آئیں گے، وہ جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کذالک استغاثوا، مدد مانگیں گے، اے آدم مدد کیجئے، اے موسیٰ مدد کیجئے، باب محمد اے محمد مدد کیجئے۔ آج نہیں مانتے، کل مان رہے ہو تو پھر وہاں بات نہیں بنے گی، بات آج بنے گی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے گئے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج مان جائے گا کل وہ مان جائیں گے، آج تو نہیں مانگے گا کل وہ نہیں مانے، آج تو نہیں مانے گا کل وہ نہیں مانیں گے۔ آج ان کی مدد کا قائل ہو جا کہ نبی مدد کرتے گئے اللہ کی عطا سے، نبی شفاعت کرتے گئے اللہ کی عطا سے، نبی چھڑائیں گے قیامت کے روز اللہ کے عذاب سے، یہ آج مان جا، ورنہ اگر کل قیامت والے دن مارا پھرا نا، اپنا مارا ٹھوٹا لے کر پھرا در تو پھر آگے آواز آئے گی دفع ہو جا، تو کہتا تھا نبی مدد نہیں کرتے۔ اور یہ بھی بات سنتے چلے جائیے، ایک طرف کہتے ہیں اللہ سے مانگو، دوسری طرف سب لوگوں سے مانگتے گئے۔ یہ ان کا گندا عقیدہ، یہاں کچھ اور وہاں کچھ اور، یہاں اور اوپر زبان پر کچھ اور، جو یہاں مانے گا وہاں ان کی شفاعت ہوگی، جو یہاں نہیں مانے گا وہاں دھتکار دیا جائے گا، جا جہنم کے گڑھے میں جگا، کیونکہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضرت نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اس حدیث کو نقل فرماتے، اور اس حدیث کو بھی جامع ترمذی کے اندر امام عیسیٰ ترمذی نے اس حدیث کو جلد 2 صفحہ 59 باب ما جاء فی شان صراط، اس میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کی خدمت میں عرض کر دیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز ہماری شفاعت کرنا۔ صحابی نے حضرت نضر بن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا میرے والد نے حضور کی بارگاہ میں کہا قیامت کے روز ہماری شفاعت کرنا۔ حضور نے کہا کروں گا، حضور نے کیا فرمایا؟ کروں گا۔ تو انہوں نے صحابی نے آگے سے عرض کر دی یا رسول اللہ میں آپ کو اس وقت تلاش کہاں کروں، میں اس وقت قیامت کے روز، قیامت کے بعد جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو میں کہاں تلاش کروں؟ ملا کہتا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میرے آقا اس صحابی کو کیا فرما رہے ہیں مجھے تلاش کرنا ہے اپنے مقامات، اپنی جگہ جہاں حضور ہوں گے اس کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ کہتا دیوار کے پیچھے کا اور کل کی خبر نہیں، حضور 1400 سال پہلے اور پھر قیامت کے بعد کا منظر بیان کیا۔ فرمایا میرے صحابی سن، مجھے 3 مقامات پر تلاش کر لینا، مجھے 3 مقامات پر تلاش کر لینا، میں وہاں ہوں گا، چوتھی جگہ پر نہیں ہوں گا، میں 3 جگہوں پر ہوں گا، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں کہاں ہوں گا، تو مجھے تلاش کر لینا۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم سب سے پہلے مجھے پل صراط کے پاس تلاش کرنا،
بیان فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت وہاں ہوں گا، میں اس وقت وہاں ہوں گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر پل صراط پر ملاقات نہ ہوئی، آپ کو میں جا کر دیکھوں، پل صراط پر تلاش کروں، آپ نہ ملیں تو میں پھر کہاں جاؤں؟ فرمایا میزان عدل پر، میزان عدل پر تلاش کر لینا۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر میزان عدل پر جاؤں، آپ کو نہ پاؤں، آپ نہ ملے، کہاں جاؤں؟ فرمایا حوض کوثر پر آ جانا، حوض کوثر پر۔ آگے سوال نہیں کیا صحابی نے کہ اگر حوض کوثر پر نہ ہوں گے تو پھر؟ حضور نے 3 ہی باتیں فرمائی، 3 مقامات بیان کر دیے، اور صحابی نے آگے سے کہہ دیا اگر پل صراط پر نہ پاؤں، فرمایا میزان پر، اگر میزان پر نہ پاؤں تو فرمایا حوض کوثر پر۔ تو آگے ارشاد فرمایا فَإِنِّي لَا أُخْطِئُ هَٰذِهِ الثَّلَاثَةَ الْمَوَاطِنِ، میں انہاں 3 جگہ تو علاوہ کسے تے نہیں ہوں گا، 3 جگہ نہیں ہوں گا، ان 3 جگہ پر تمہیں مل جاؤں گا، یا پل صراط پر مل جاؤں گا، یا میزان عدل پر مل جاؤں گا، یا حوض کوثر پر مل جاؤں گا۔ اور حضور کیا کر رہے ہوں گے وہاں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ حضور پل صراط پر کھڑے ہوں گے، امت گزر رہی ہوں گی، رحمت کے تھاپڑے لگا لگا کر گزار رہے ہوں گے، امت گزر رہی ہوگی، رحمت کے تھاپڑے لگا لگا کر کہہ رہے ہوں گے اے میرے امتی گزر جا۔ اور جب میزان عدل پر ترازو لگا ہوا ہوگا، نیکیاں اور برائیاں تل رہی ہوں گی، اپنی امت کے نامہ اعمال کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جب دیکھیں گے کہ میری امت کے نامہ اعمال کا برائیوں والا پلڑا زیادہ ہو چکا ہے، جیب سے درود پاک پڑھنے والی پرچی کو نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ کر اپنے امتیوں کے نامہ اعمال کے وزن کو زیادہ کر رہے ہوں گے۔ اور اگر وہاں نہیں ملے تو فرمایا کہاں حوض کوثر پر آ جانا۔ میری امت گرمی کی شدت سے پیاس سے زبانیں باہر نکلی، وہ بھاگے حوض کوثر پر ہوں گے، میں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہا ہوں گا، میں جام کوثر پلا رہا ہوں گا۔ بات کہاں ہوئی؟ مدینے میں صحابہ کے سامنے۔ بات کب کی تھی؟ قیامت کے بعد کی، قیامت کے بعد کی خبر دی، تفصیل کے ساتھ دی، مقامات بھی بیان کر دیے، اور بتا بھی دیا کہ وہاں میں ہوں گا، تیری بھی شفاعت کروں گا۔ اب اندازہ کر دیجئے کہ میرے آقا کو اللہ نے کتنا علم غیبی عطا فرمایا۔ کائنات میں کوئی دوسرا بندہ نہیں جس کو اتنا علم عطا فرمایا ہو جتنا اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا، جتنا اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا۔ کائنات میں دوسرا بندہ نہیں ہے، اس لیے فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ نبی تو غیب کی خبر بتانے میں بخیل نہیں ہے، یہ بتا دیتا ہے کیونکہ ہم نے اس نبی کو غیب عطا فرمایا ہے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، قرآن ہے۔ ہم اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتے، ہاں اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جن کو چاہتے ہیں علم غیب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، ہم اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتے لیکن اپنے پسندیدہ نبیوں میں سے جس کو چاہتے ہیں غیب کا علم عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اے محبوب آپ کی بات تو آپ کی بات یہ ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن نازل کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، اس نے نازل کیا، محمد کی تختی پر نازل کیا، اس نے پڑھایا، اپنے مصطفیٰ کو پڑھایا، تو پڑھانے والے نے کسر چھوڑی ہوگی، اس لیے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب جس بات کا آپ کو علم نہیں تھا ہم نے وہ بات آپ کو سکھا دی ہے، ہم نے وہ آپ کو سکھا دی ہے۔ آپ کے اوپر تو وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ کا تو آپ کے اوپر آپ کے رب کا بڑا ہی فضل ہے، آپ کے اوپر آپ کے رب کا بڑا ہی فضل ہے۔ اس محبوب کی بات کرتا ہے کہ جس کا کلمہ پڑھتا ہے کہتا ہے اس بات کا علم نہیں، اس بات کا نہیں، کل کا نہیں جانتے، کل کی نہیں جانتے۔ کیسا تو امتی ہے، کیسا امتی ہے۔ اور پھر یہ جو کتابیں اٹھا کر پھرتے ہیں نا، ان کے پاس یہ قیامت کی نشانیاں کتابیں ہیں، موت کا منظر ان کے پاس ہیں،
ہے نا؟ پوچھو یہ خبر تمہارے دادے نے دی ہے جو تم بیان کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے نا محمد نے دی ہے، تو اسے کہیں پھر غیب کا علم اور کیا ہوتا ہے کہ بات تو کہتا ہے کل کی نہیں جانتے؟ یہ قیامت کی نشانیاں سب حضور نے بیان کی ہے نا، قیامت کے بعد کی خبریں حضور نے بیان کی، جنت میں جانا کیسے، دوزخ میں جانے والے کیسے جائیں گے، یہ حضور نے بیان کیا۔ یہ میں نے مختصر قیامت کے بعد کی خبروں کے متعلق آپ کے سامنے 15 حدیث پیش کی۔